بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بعض دفعہ کچھ ایسے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیے جاتے کہ آقا علیہ السلام خاموشی اختیار فرماتے، اور منافقین بعض دفعہ ایسے سوال کرتے کہ آقا علیہ السلام خاموشی اختیار فرماتے، اس بات پر وہ طعن کرتے کہ نبی علیہ السلام کو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ کفار اور یہود و نصارہ کی جانب سے ایسے سوال کیے جاتے کہ نبی علیہ السلام حکمت کے تحت خاموشی اختیار فرماتے، اس کی وجہ یہ ہوتی وہ ایک راز ہوا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کے راز دنیا پر کھلے، ان کی ماؤں کے بیویوں کے راز کھلے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب اور ساتھیوں کو پابند کیا کہ فرمایا کہ تم میرے حبیب سے ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو؟ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، میرے حبیب سے ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو؟ قرآن پاک نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 میں یہ بات کہی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ خطاب کن سے؟ صرف ایمان والوں سے۔ یاد رکھو، اب قرآن پاک پڑھیں، اللہ رب العالمین نے جب ادب سکھانے کی بات آئی اپنے حبیب کی بارگاہ کا، تو ان سے صرف اور صرف اللہ نے کن سے اللہ مخاطب ہوا؟ ایمان والوں سے۔ فرمایا اے ایمان والو۔ اور یہاں بھی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تم کو بری لگیں۔ اور فرمایا اولاً اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ جب قرآن اتر رہا ہوگا، جب وحی اتر رہی ہوگی، تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ انہیں معاف کر چکا، اللہ بخشنے والا ہے، حلم والا ہے۔ اب ہوا کیا تھا؟ ایک مجلس ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی کھڑا ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا انجام کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا تیرا انجام جہنم ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میرا باپ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو صداقہ کے نطفے سے ہے، یعنی تو حرامی ہے، تو اپنے حقیقی باپ کا نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا؟ اس نے جا کے اپنی ماں سے پوچھا کہ میں واقعتاً اپنے باپ کا نہیں؟ اس کی ماں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک کہا اللہ کے نبی نے کہ تو صداقہ کا ہے، میں اس کی بیوی تو نہیں تھی۔ اور اسی موقع پر حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، میرے باپ کا کیا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ۔ وہ گھر آئے اور حضرت عبداللہ پاک نے اپنی والدہ سے یہ واقعہ سنایا، تو جناب عبداللہ کی والدہ نے آپ کو ڈانٹا، کہا تو اتنا نالائق ہے، تجھے کیا پتا زمانے جہالت کے اندر عورتوں کا کیا حال تھا؟ اگر تیری ماں سے کوئی قصور ہو جاتا تو آج تیری ماں بھی رسوا ہوتی، تو بھی رسوا ہوتا، تو نے کیوں پوچھا رسول اللہ سے یہ بات؟ یہ اس آیات مقدسہ کا شان نزول کہ جب لوگوں نے پوچھا، پھر حضور ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ میرا باپ کون؟ حضور نے فرمایا تو حرامی ہے، تو حقیقت میں اپنے باپ کا نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا جو حضور بتا رہے،
اور پھر لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ حرامی ہے. یہ شان نزول اس آیت کا یہ تھا اصل میں، کہ اللہ نے فرمایا پھر تم میرے حبیب سے ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو کہ جو تمہیں بری لگیں. اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، میرا حبیب تو بیان کر دے گا. یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتا ہے نبی پاک کو قبر کی دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، نبی کو پتہ ہی کوئی نہیں، ان لولے لنگڑوں سے ہے. وہ قرآن پاک سے اپنی مرضی کے آیتیں تو پڑھ لیتے ہیں، مگر وہ آیتیں انہیں پڑھتے ہوئے سانپ سونگھ جاتا ہے کہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی تعریف، اپنے حبیب کا علم، اپنے حبیب کی صفات، اپنے حبیب کا حسن بیان کیا ہو. کیونکہ ان کے دل میں جو بغض رسول ہے وہ یہیں سے ظاہر ہوتا ہے، وہ یہیں سے ظاہر ہوتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا جا رہا ہے صحابہ کو کہ یہاں ایسے بے وقت سوال میرے حبیب کی بارگاہ میں کیوں کرتے ہو جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کرو نا جو میرے حبیب کی شان شیان ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان شیان ہے. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں پر اللہ نے حج کو فرض کر دیا ہے. بس اتنا حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں پر حج فرض کر دیا. ایک شخص کھڑا ہوا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے. آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی. سائل نے پھر وہی سوال کیا، آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی. ایک خاموشی کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا زندگی میں ایک بار فرض ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میں خاموش رہا جب تو نے یہ بات کی کہ ہر سال اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ قانون قدرت بن جاتا ہے. ہاں یہ بات بادشاہ قانون بناتے ہیں ریا کے لیے، ریا قانون کے مطابق چلے، مگر یہاں قانون قدرت ہی الٹ چلتا ہے. جب حبیب کی بات آئی، حبیب کی زبان سے جو جملے نکلے مالک کائنات نے ان کو اپنا قانون بنا دیا، ان کو اپنا قانون بنایا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے کا اللہ حضور کے غلاموں کو طریقہ سکھا رہا ہے، ادب سکھا رہا ہے. اور دوسرا اس آیت سے یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ جو کہتے ہیں حضور کو پتہ ہی نہیں، بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اور کون حلالی ہے اور کون حرامی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہم سے غائب ہیں، ہم سے ضرور پوشیدہ ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کائنات کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ساری کائنات محبوب علیہ السلام کی موجودگی میں تخلیق فرمائی، اور ساری کائنات کا مالک اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے.